اور کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے پیغمبر آپ قرآن میں جلدی نہ کریں، قبل ان یقضی الیک وحی، قبل اس کے کہ میری وحی آئے، اس سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کریں۔ اب پوچھئے کہ اگر تھا نہیں تو جلدی کس بات کی کر رہے تھے؟ کس بات کی جلدی کر رہے تھے؟ اللہ نے بتایا کہ ہم نے قرآن ان کے دل میں ثبت کر دیا ہے، تو جب تھا تو سوال یہ ہے کہ حکیم وہ کام نہیں کرتا جو چیز موجود ہو پھر موجود کرے، اور یہ فعل کبھی ہے، جب تھا تو پھر بھیجتا کیا تھا؟ پھر نازل کیا والی ہے؟ تو اب میرا ایک تصور ہے یہاں پر، وہ تصور سوچے آپ بھائی بھیجتا کیا؟ وہ حکم پہنچاتا تھا، وہ آئے تھوڑی پہنچاتا تھا، کوئی جبریل پرچی پہ لکھ کے تھوڑی لاتے تھے، تو پھر کیا نہیں کرتے تھے؟ وہ کرتے ہی تو تھے۔ یوں سمجھیے آپ کہ اگر کوئی پرسن محفل ہو رہی فرض کیجیے اور وہاں پر کلام کہنے والے اساتذہ موجود ہیں، اور ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو بیچارہ کلام کہے ہوئے ہیں بڑی شاندار طریقے سے یہ پڑھنا چاہتا ہے، ایک استاد وہاں موجود ہے، اس کا نام آنے والا ہے، اسٹیج ہے، بس ہے، اور محفل عروج پر ہے، پڑھنے سے پہلے استاد یہ میں نے کلام کہا میں پڑھوں، انہوں نے کہا ہاں مانگتا مطلب تمہارا تو یہ ہے، مگر یہ بیچ والے شعر سے پڑھو، یہاں سے اگر پڑھو گے تو محفل اور لوٹ لو گے، اس لیے کہ سجی ہوئی ہے محفل۔ تب وہ کھڑا ہوا اور مطلب نہیں، بیچ والی آیا، بیچ والے سے شعر پہ شروع کر دیا، باتیں ہو رہی نہیں ہوتا نا اور مرا، اس لیے نشان ہے بھائی صحیح حال یہاں تھا، قرآن اللہ نے پہلے سے پڑھا دیا تھا اور کل پر ثبت تھا، ہر چیز جو ہے ما من غائبۃ فی السماوات والارض، سب جو ہے وہ کتاب کے اندر ہے اور سب نبی کے پاس ہے۔ اب جب دیکھا 40 سال تک کا ماحول فراہم کرو، جب 40 سال تک ماحول فراہم ہو گیا تو آپ جہاں سے ہم گئے وہیں سے پڑھو، گئے کرا دے اس میں رب کا اپنے پروردگار کے نام سے شروع کر دے پڑھنا، صلوات پر محمد یعنی جبریل حکم لے کے آتے تھے، اب یہ آئے، اب یہ آئے، اب وہ آئے، اب وہ آئے، وقت نہیں رہ گیا ورنہ استدلال کرتا ہے سامنے اور بھی کہ کیسے کیسے آیتیں نازل ہوئی، کہ معنی یہ ہے کہ جب جب واقعہ پیش آیا ہو اللہ علم راضی میں جانتا ہے کہ کون کب کیا کرنے والا ہے، اسی اعتبار سے نبی کو حکم دے رہا ہے، اگر اب یہ انگلی دے سے اپنے انگوٹھی دے رہا ہے تو وہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اگر یہ بستر پر لیٹ رہا ہے تو وہ من الناس من یجری نفسہ ابتغاء، اگر تو وہاں حج پر آئے تو بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک، صلوات پر محمد نبوت اور یہ ہے امامت۔ وہ بھی پہلے سے پڑھا، تبھی کہا کیا پڑھوں، اور نبی نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، تو پڑھتا تو کون سمجھتا کہ کیا پڑھ رہا ہے، کون سمجھتا کہ پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، کس طرح کا پڑھ رہا ہے۔ اب جب یہ پڑھے گا تو وہ کہے گا تم صحیح پڑھ رہا ہو جو پڑھایا گیا، اور جب وہ پڑھے گا تو یہ کہے گا یہی حق ہے، یہی نازل ہوا ہے۔ تو دونوں آیتیں موجود ہیں، جب نبی نے پڑھا تب الذی جاء بالصدق وصدق بہ، جب نبی نے کہا یہ ہے تو علی کھڑے ہوئے کہا یہی صحیح ہے، اور جب علی نے پڑھا تو نبی نے کہا یہی سچ ہے، صلوات پر محمد تمام ہو گیا، اس لیے ختم کرتا ہوں، بات تمام نہیں ہوئی، بات وہیں تک پہنچنی تھی۔ اس ساری کائنات کا علم اس کے یہاں رکھ دیا، اور یہ اب کل انشاءاللہ المستعان، امام من غائبت، کوئی
غائب نہیں مگر اس کتاب کے اندر ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ یہ شخص پریشان ہے، گھبراتا ہے، کہتا کیا کرے۔ قرآن اصل میں بعض باتیں ایسی کر دیتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سے ہٹا تو نہیں میں قرآن ہی کہہ رہا ما من غائبۃ، کوئی غائب ایسا نہیں، غائب نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو، وہ سب اس کے اندر موجود۔ یہی قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے کہ لا یظہر غیبہ علی غیبہ احدا، اپنے غیب کا مشاہدہ میں کسی کو نہیں کراتا، الا من ارتضی من رسول، مگر چند رسولوں کو چن لیا میں نے، ان کو میں نے دکھا دیا۔ پہلے تو نفی کر دیا کہ نہیں دکھاتا، ایک حال سرے سے نفی کر دیا۔ ہمیں غیب کی باتیں لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، غیب ہو الا ہو، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، بس وہی جانتا، اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ پڑھسیاؤں کے نزدیک آ گئی تھی بات، اور لوگوں نے گزارش کی ہے تو اسے حل کر کے لے کے چلے جاؤ۔ کہا کہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اس کے، پھر تھوڑا ریڈیوس کیا اور نے کہا بھائی تھوڑے سے رسولوں کو جنہیں ہم نے چن لیا ان کو ہم نے دے دیا۔ تو ہم یہاں تک آئے کہ بہرحال جب اور رسولوں کو دیا جو بعد میں خلق ہوئے تو اس کو پہلے خلق کیا اسے تو دے دیا ہوگا۔ تاکہ ہمارے رسول جانتے ہیں، اب ہم جب آئے کہ ہمارے رسول جانتے ہیں، ان کا نور اول سب جانتا ہے، چاہے کیا لڑنے آئے ہو۔ رسول اللہ نے خود کہا ہم نہیں جانتے، تو وہ کہاں تو قرآن مجید سورہ اعراف 188 وہاں فرماتے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو میں اور نیکیاں کیا کرتا۔ اب زور تو ہم نے نہیں کو لگایا کہ یہ تو زیادہ جانتے ہیں۔ بھائی رسولوں میں ان سوا کون رسول ہے جسے اللہ نے چن لیا ہے؟ ان نے سب سے پہلے ہی چنے ہوئے، تو ان سے زیادہ کس کو علم ہوگا؟ اور وہ کہہ رہے ہم جانتے ہی نہیں، تو مدعی سست اور گواہ چست، ہم جو کہہ رہے نہیں جانتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہم نہیں جانتے، اس لیے بیچارے مسلمان پھنس گئے۔ کہیں کیا کریں؟ وہاں کہہ رہے ہم نہیں جانتے، لو کن تو اگر ہم جانتے ہوتے لستکثرت من الخیر۔ اب میں جانتا ہوں علماء کیا کہتے ہیں، بہت دن تک دماغ چلتا رہا یہ آخر ہے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہوتے تو خیر کرتے، اللہ کہہ رہا ہے بعض رسولوں کو دیا میں نے، اور در یہ بھی ہے کسی کو نہیں دیا میں نے۔ یہ تین مختلف باتیں کیسے؟ پہلے تو نہیں دیا اور پھر دیا تو چند کو دیا، اور پھر یہ کہہ رہے ہم تو ہیں ہی نہیں۔ ایک بات سنتے جاؤ، اس کا نتیجہ نکالو تو یہ نکلتا ہے جو اول کے پاس نہیں تو دوسروں کے پاس کیا ہوگا؟ تو یہ چنے والے کون ہیں جن کے پاس ہے؟ اب بتائیے ایک مشکل اور کھڑی ہو گئی کہ جو اصل تھا جب اسی کو نہیں دیا وہ ہمیں جانتا ہی نہیں، تو ہم نتیجہ کیا لیں؟ تو وہ عقلیں گنگ ہیں جو عقلیں اہل بیت سے دور ہیں، اور جو عقلیں محمد و آل محمد سے نزدیک ہیں وہ تلاش لیتی ہیں۔ پانچویں امام حضرت محمد باقر اور چھٹے امام جعفر صادق اصول کافی میں ایک سلام پر محمد بیان فرماتے ہیں۔ یہ میں سہارا کیوں لیا؟ اس لیے کہ ابھی سن چکے امام حسین نے کیا کہا، واللہ نحنو الذین عندنا علم الکتاب وبیان ما فیہ، ہم وہ ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے اور جو اس میں اس کا بیان ہمارے پاس ہے۔ تو ہم کس کے پوچھنے جائیں؟ کیوں آئے آپ کے پاس؟ لأن اہل سر اللہ، اس لیے کہ ہم رازدار الہی ہیں۔ کہا بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ تو ان دو اماموں نے کہا دیکھو سال گزشتہ جو اس ویوستھا ہم نے مجلس پڑھی تھی یہیں سے پڑھ کے گیا ہوں، یہ
کہ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، پانچویں امام نے، کہ ہر شے کائنات میں جو وجود میں آتی ہے وہ 7 پروسیس سے گزرتی ہے۔ پہلے علم اللہ، اللہ کے علم میں ہے، پھر مشیت اللہ، اللہ کی مشیت میں آتا ہے، پھر ارادت اللہ، اللہ کی ارادت میں آتا ہے۔ پہلے علم خدا میں ہے اور پھر مشیت میں، پھر ارادے میں، اور پھر اللہ کے قدر میں معین کرنا ہے، کیسے بنانا، کس طرح بنانا، پھر قضا میں فیصلہ کرنا کہ بنانا کہ نہیں بنانا۔ تو کیا آپ نے کتنے ہو گئے؟ اور پھر اذن میں ابھی ایک اور رہ گیا، صلوات محمد والے کی جلدی ملاحظہ کریں، علم خدا میں، مشیت خدا میں، ارادہ خدا میں، اور علم خدا، مشیت خدا، ارادہ خدا، اس کے بعد جب ارادہ میں آ گیا تو پھر قدر خدا، پھر قضاء خدا، پھر اجل معین کرنا ہے کہ کتنے دن رہے گا، یہ کتنے اس کے حالات ہیں، کب تک اس کو کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا ہے۔ 6 ہو گئے۔ 7واں اذن خدا، جب اذن ہو جائے تو پھر وجود میں آ جائے۔ پھر سے چلے، یہ تکرار اس لیے کر رہے ہیں آپ کو بھی یاد ہو جائے، یعنی علم خدا، پھر مشیت خدا، پھر ارادہ خدا، پھر قدر خدا، پھر قضاء خدا، اور پھر اس کے بعد اجل خدا، پھر اس کے بعد اذن خدا۔ 5 اور 2 7، جب 7 ہوئے تو وجود میں آ گیا۔ سمجھ آیا نا؟ 7 منزلوں سے گزر کر کے جب علم خدا میں ہے تو دنیا کا کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ علم خدا میں ہے، باہر ہے ہی نہیں۔ اور پھر مشیت خدا میں آیا، پھر ارادہ خدا میں۔ اب یہی ائمہ کہتے ہیں نحنو مشیت اللہ، میں اللہ کی مشیت ہوں۔ اس کے بعد امام علی نبی السلام فرماتے نحنو واللہ وقر لارادۃ اللہ، خدا کی قسم ہم اللہ کے ارادے کے گھونسلے ہیں۔ تو ہم ہی مشیت ہے، ہم ہی ارادہ ہے۔ تو کتنے ہوئے؟ علم کے بعد مشیت، مشیت کے بعد ارادہ، ہی تو ہم ہی ہیں۔ پھر قدر، پھر قضا، تو اب یہ قدر میں شریک ہے۔ اللہ اکبر، یہ قضا میں، اور پھر یہ اجل میں، اور پھر یہ اذن میں، اور پھر وجود میں۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کیا مطلب ہوا؟ بھائی جب پیدا ہوگا تو علم سے ہٹ کے مشیت میں آئے گا، اور جب مشیت میں آئے تو ہم مشیت ہیں، یعنی ہمارے پاس آ گیا۔ نہیں سمجھ
وقت نہیں میرے پاس، ختم ہو گیا، لیکن آپ اندازہ کرو علم غیب جب تک سامنے نہ آ جائے علم نہیں جانتے، غائب ہے، لیکن خالص علم نہیں، کر کے بھی دکھا۔ آپ اٹھائیے اہل سنت کی ہر کتاب میں، آپ ترمذی میں بھی دیکھ لیجیے جائے اور صحاح ستہ کی ایک دو کتابوں ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے کوچ کرنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں، باپ کی نانی ام سلمہ نے ضد کیا کہ ہم بھی چلیں، آپ نے فرمایا نانی جان آپ نہ جائیں، کہا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میں بھی دیکھوں، وہاں بہت مشکلات پیش آئیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکتی، کہا بیٹا میں کربلا کی زیارت کیسے کروں؟ تو حضرت نے قبل از اس کے کی ابھی تو مدینے میں واقعی کربلا پیش نہیں آیا، مگر اپنی 2 انگلیوں کو یوں کیا اور اس کے درمیان ام سلمہ نے کربلا کا پورا واقعہ مشاہدہ۔ تو یہ ثبوت ہے کہ یہ خالص علم غیب ہی نہیں رکھتے، قدرت رکھتے ہیں غیب کے اظہار کرنے پر، ثبوت ہے۔ تب آپ ملاحظہ کریں یہ حال کیسے، اسی لیے واقع کربلا ایک راز الہی میں سے، اور راز کا جلدی سے عقل میں آ جانا مشکل ہوتا، اور راز کو نہیں جان سکتے۔ بہت بڑا شاعر جو کہ عظیم شاعر تھا فارسی کا، آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی علی اللہ مقامہ کے زمانے میں، تو اس میں شعر کہے تھے کچھ امام حسین علیہ السلام کے اوپر، کربلا کے اوپر، ابھی اس نے نہ لکھا نہ بتایا نہ پڑھا، اور کہے تھے، اور خواب میں آئے مرشی کے آیا امام حسین علیہ السلام نے بتایا یہ فلاں شہریار نام ہے، شہریار کو بلاؤ اور اس کو 10 شعر اور بیت اضافہ کرو، یہ میری طرف سے۔ آپ نے صبح کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس نام کا شاعر وائر ہے، ڈھونڈا گیا، پتہ لگایا گیا معلومات ترک میں لے آیا گیا، اس کو پوچھا کہ تم نے شعر کہے ہیں جس کا مطلع یہ، وہ گھبرا گیا کہ میں نے تو ابھی لکھا تک نہیں کہا، میں نے کہے خود ہی میں، اور میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں لکھا بھی نہیں، تو کہے کہا آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ مرشد نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے اضافہ کروایا۔ یہ عظیم المرتبہ شاعر، اس نے جو شعر پائے ہیں ان میں سے ایک شعر ہے کہ جو راز ہے، آپ اور ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں لے گئے امام حسین علیہ السلام؟ واقع کربلا جا رہے تھے، جان رہے تھے، علم تھا کہ سب کچھ پیش آئے گا، کم سے کم عورتوں کو نہ لے کے جاتے، اور پھر امام حسین علیہ السلام شریعت قضا ہیں، پرورش یافتہ آغوش رسالت ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کیسے یہ بے حرمتیاں ہوں گی اور یہ جائز نہیں۔ تو شعر کہتا ہے کہ بردن اہل حرم دستور بود و سر رہے، اہل حرم کا لے جانا اپنے ساتھ امام کا یہ دستور یعنی حکم تھا اللہ کی طرف، وہ سر غیب اور یہ غیب کا راز، بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب، ورنہ ان بے حرمتی ہا غیر روادارت حسین، ورنہ ان بے حرمتی حسین کو کب پسند ہے تو ان کی ازواج اور ان کی شہزادی زینب بے رضا ہو کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرائی ہے۔ یہ دستور ہے عزیزان گرامی، حسین عالی مقام کی حیات تک آپ نے برداشت نہیں کیا کہ زینب اولیاء مقام بے رضا نکل جانا،
ارے بےردا تو دور کی بات ہے، باردا بھی نکلی ہے تو امام دو کے پہلے خیمے میں کیے ہیں۔ یہی حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی مقتل کی طرف ایک ردا سفید اوڑھے بڑی تیز روا ہے۔ میں گھبرا کے پوچھا کون بی بی ہے؟ کسی نے بتایا یہ زینب ہے اور بڑی تیز جا رہی ہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے بہن وہاں پر جاؤ۔ پوچھا یہ کس لیے دوڑ رہی ہے؟ کہا جوان کریے جوان گھوڑے سے زمین پر آیا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی روایات کے کلمے ہیں اور حمید کا ایک جملہ اور ہے، وہ عجیب رنگ سے لکھتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ چادر سوائے سرخ میں تھی، یعنی قریل جوان کی میت پر کیا کہ زینب گر پڑی تھی تو خون سے یہ چادر رنگ گئی تھی۔ شاید جعفر شتری لکھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ زینب نکلی، حسین کو پکڑ کے خیمے میں لے گئے، وجہ کیا تھی؟ کہا اس لیے کہ جوان کی موت کا اثر بات کے دل پر بہت پڑتا ہے۔ زینب کا مقصد یہ تھا کہ حسین کی توجہ کو اپنی طرف بڑھا دے، نہیں کہ اگر سندے قلبی ہو گیا تو قربانی رسول ختم ہو جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی میں ختم کر دیتا، آواز آپ کی بلند ہو گئی۔ یہ خاص مجلس آج کے لیے حضرت علی اکبر جوان گڑی الجوان فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پارے رہا جوان ہے نا۔ جب جوان نے کہا بابا اب ہمیں بھی اجازت دیجیے، کہا بیٹا تمہاری صورت دیکھ کے زندہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ انتا شبیہ رسول اللہ، تم جو ہے شبیہ رسول اللہ ہو، لہذا تمہیں کو دیکھتا ہوں۔ کہا بابا جب مقتل جانے والے جوان نہ رہ گئے، کہا نہیں بیٹا میں تمہیں کیسے بھیج سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے بھیج سکتا ہوں، تم کو دیکھ کے رہتا ہوں کہ وہ زینب نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، میں ان محنتوں کا خیال کرتا ہوں۔ لیلا نے بڑی محنتیں کی ہیں، میں نہیں اجازت دے سکتا۔ پلٹ کے پھوپھی کے پاس گئے، کہا پھوپھی اماں اب آپ اجازت دلائیے۔ کہا علی اکبر کیسے ممکن ہے، اے میرے علی اکبر تم کیسے جا کے قربان ہو جاؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے وہ بھی اماں کیوں؟ کہا اس لیے کہ لیلا نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، لیلا نے بڑی محنتوں سے پالا۔ کہا وہ بھی اماں ہاتھ چھوڑا، کہا ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ بتائیے کہ میری ماں افضل ہے یا سید عالمین افضل ہے؟ کہا سر جھکا دے، کہا میری دادی افضل ہے نا؟ کہا اس کا بیٹا حسین اگر اس پر میں قربان ہوگی تو وہ خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی جب کہا تو خاموش ہو گئی اور فرمایا چلو ہاتھ پکڑا قریب ہو گئی اور رونے لگی۔ امام نے سر اٹھایا، پوچھا کیا ہے؟ کہا بھئییا مجبور ہے قضاء و قدر سے۔ عزیزوں نے کھائی ہے کہ عباس نہیں ہے۔ دنیا میں اکثر روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عباس کی شہادت ہو چکی ہے، حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ امام علی مقام نے گھوڑے کی مہار پکڑا، علی اکبر کو سوار کیا اور جب سوار کیا ایک مرتبہ رخ کیا قبلے کا، آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، بارے رات گواہ رہنا اس قوم پر میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں ہر طرح سے رسول کا شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ روایات کہتی ہیں کہ جب علی اکبر چلے تو امام اپنا کلیجہ تھام کے پیچھے پیچھے چلے۔ دیکھا بابا آپ نہ آئیے، کہا میں ٹھہرتا ہوں، تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو اندازہ ہوتا، لیکن بیٹا ایک کام کرنا، چلے جاؤ لیکن جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ۔ عزیزوں نے کہا ہے کہ مڑ کے علی اکبر دیکھ رہے تھے اور رسول کا نواسا مشاہدہ کر کے روتا جاتا۔ عزیزوں میدان جنگ میں گئے اور رجس بہا، مقاتلہ کیا، جہاد کیا، 1000 صحابہ کو قتل کیا۔ ادھر ایک نامی پہلوان سے مقابلہ ہوا اور بڑا سخت مرحلہ تھا۔ جہاں پر بیٹھی بیوی ام لیلا ایک طرف اور دمے در حضرت زینب ایک طرف، کھڑے
دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ حسین کے چہرے پہ نظر ہے کہ باپ کا دل ہے. اگر بیٹے پہ کوئی گزن آئے گی تو باپ کا تغیر بتا دے دے گا. ایک مرتبہ چہرہ بنا, ماں نے بولے کے پوچھا میرے وارث خیر تو ہے؟ کہا دعا کرو, علی اکبر کا مقابلہ سچ ہے. آپ نے اپنے بال کو کھولا, آواز دیا بارے اللہ یعقوب سے یوسف کے ملانے والے, میرے یوسف کو بھی تم سے ملا دے. خدا نصیب ہوئی, بیٹا لوٹا. جیسا ہی لوٹا ماں نے چہرہ تو دیکھ لیا, لیکن باپ سے بولا بابا یہ آہن کی گرانی مجھے توڑے ڈال رہی ہے. علی سبیل من الماء, کیا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیز و روایات کہتی ہے حسین سے پانی مانگا. کیا علی اکبر جانتے نہیں ہو؟ علی اکبر کو جانتے ہیں نا کہ خیمے میں پانی نہیں. ارے دنیا جان لے کہ خود علی اکبر کتنا پیاسا ہے. اور اس پر روایت نے کہا کہ حسین کی پیاس کو بھی بتانا تھا. جیسے ہی کہا پانی کا کوئی چارہ ہے, فرمایا پانی تو نہیں ہے, اپنی زبان میری زبان میں دے دو. اپنی زبان میری زبان میں دے دو. مقاتل نے لکھا کہ جوان نے زبان جو رکھی تو فوراً کھینچی. کہے میرے بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاس ہے. اللہ اکبر, کیا پیاس کا عالم ہے. امام وقت امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ارے میرے امام کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ نظروں کے سامنے سے دعا ہی دعا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیز ہو, یہ جوان جب حالت یہ ہوئی تو پھر لوٹا, مقتل میں گیا اور جو جنگ کرنا شروع کیا تو شیر غضبناک کی طرح. روایات کہتی ہیں چاروں طرف سے فوجیوں نے گھیرا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تبر مارا, کسی نے نیزہ مارا. ایک شخص جائے کمی گاہ میں چھپا تھا. علی اکبر خیمے کی طرف سے تیزی سے گئے تھے اور فوج میں آئے تھے. جیسے ہی پیچھے پلٹے, پیچھے سے اس نے خنجر مارا, کلیجے میں علی رہی. آگے سے کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار, گھوڑے پہ جوان ڈگمگایا. آواز کیا علیکم السلام یا بتا, اے میرے بابا سلام کو قبول کرو. جزاکم ربکم خیر الجزا. روایات کہتی ہے حسین دوڑے مگر کسان میں عزیزو کمر پہ ہاتھ رکھے. اے نالی, اے نالی. ارے ایک مقاتل والے نے لکھا کہ علی علی کہتے جاتے تھے اور چاروں طرف کہتے جاتے تھے لوگوں بتاؤ میرا یوسف زمان کدھر ہے. ارے کوئی جواب نہ آیا. یا علی, یا علی, مگر ایک طرف ایک نشے سے آواز آئی, الیہ الیہ بتا, اے بابا ادھر آ جاؤ. اور نصیر پہنچے تو دارو ہو کے بیٹھ گئے. میں نے خلق کیا ایک منظر بس و سلام, آگ کے آنسو بلند ہوئے تو دارو ہو کے بیٹھے. آگ کا نور پر غور سے دیکھ رہے ہیں. کہیں پوچھا کوئی آپ کو زخم ہے, سر اٹھایا, جہاں تھا بابا نہیں, سر پھر زمین میں رکھ لیا اور تڑپ رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بڑے غور سے دیکھا, کہا بیٹا کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں بابا, آپ کے جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں لیکن باپ سے رہا نہ گیا. باپ نے دیکھنا شروع کیا, جب دیکھا تو ایک تھوڑا سا اشارہ سمجھ میں آیا, کچھ سینے میں ہے. اپنی آستین چڑھائی, ہاتھ بلند کیا, دیکھا سینے پہ برچی ہے. برچی کی علی ٹوٹ گئی. عزیزان گرامی, ہم میں دم نہ گیا لیکن لکھا یہی ہے کہ حسین نے اپنی آستین چڑھائی اور چڑھانے کے بعد اپنے بچے کے رخسار پر ایک مرتبہ منہ رکھا, یا علی اکبر. اور جب آج کھڑے ہوئے تو چالو ہو کے ہاتھ سینے پہ رکھا. یہ لکھتے ہیں روایات صحیحہ میں کہ جب حسین برچی کے
کہ جوان کے سینے سے برچھی حسین نے نکالنی چاہیے، برچھی کو کھینچا، جوان کی میت اوپر کو اٹھی، باپ نے بھیجے اور گلے سے لگایا، برچھی کھینچی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے بابا آخری سلام، ارے جوان تو نے زمانی آباد کل حفاظ دنیا۔ پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور کر، مربان آل محمد کے تمام مشاکل کو حل فرما، بارگاہ بحرین کشتیوں کی حفاظت فرما، تابوت تمام روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بارگاہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ذائر قائم دائم رکھ، ہمارے دلوں میں ولایت آل محمد کو جاگردی فرما، بارگاہ امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، محمد